دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کی ڈیفینیشن سے. A coordinating conjunction is a word that connects two or more words, phrases or clauses of equal importance in a sentence. یعنی coordinating conjunctions وہ الفاظ ہیں جو جملے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ، دو یا دو سے زیادہ phrases اور یا کلازز کو جوڑتے ہیں جو اہمیت میں ایک جیسے ہوتے ہیں. These conjunctions join elements that are grammatically the same or similar in structure. یہ کنجنکشنز جو ہے یہ ایسے اجزاء کو آپس میں ملاتے ہیں جو گرامر کے طور پر وہ ایک جیسے ہوں یا اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ سملر ہو. نیکسٹ ہے ٹائپس آف کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز. تو the main coordinating conjunctions are represented by the acronym FANBOIS. یعنی ایک مخفف ہے جو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کو ظاہر کرتے ہیں وہ ہے FANBOIS. اس FANBOIS میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایف جو ہے یہ فار کے لیے ہے، اے اینڈ کے لیے ہے، این نور کے لیے ہے، بی بٹ کے لیے ہے، او اور کے لیے ہے، اور وائی جو ہے یہ یٹ کے لیے ہے، از جو ہے یہ سو کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، فین بوائز کا جو لفظ ہے اس کو آپ یاد کر لیں تو جتنے بھی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہے وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. اچھا، اب ہم اس میں سے ایک جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور اس کو ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں. نمبر فرسٹ جو ہے فین بوائز میں وہ ہے ایف، یعنی ایف اسٹینڈس فار فار. فار از یوز ٹو شو دا ریزن اور پرپز. یعنی فار کا استعمال کسی وجہ یا مقصد ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. مثلا I took an umbrella for it was raining. میں نے چھتری لے لی کیونکہ بارش ہو رہی تھی. اب اس میں آپ دیکھیں I took an umbrella یہ بھی ایک مین کلاز ہے اور it was raining یہ بھی ایک مین کلاز ہے. ٹھیک ہے، دو سینٹینسز ہے، اس کو فار کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے اور یہ دونوں جو ہے یہ ایکول امپورٹنس کے ہیں، یعنی ایک جیسے اسٹرکچر یہ رکھتے ہیں، لہٰذا اس کو فار کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے اور یہاں پر یہ کسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یعنی میں نے چھتری لے لی کیونکہ بارش ہو رہی تھی. اچھا جی، نیکسٹ ہے اینڈ. اینڈ از یوز ٹو کنیکٹ ٹو سملر اور ریلیٹڈ آئیڈیاز، ایکشنز اور آئٹمس. اب اینڈ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اینڈ کا استعمال دو ایک جیسے یا متعلقہ خیالات یا جو ایکشنز ہے یا اشیاء جو ہوتے ہیں اس کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا آئی لائک ٹی اینڈ کافی. مجھے چائے اور کافی پسند ہے. تو اس میں ٹی اور کافی جو ہے یہ دو ایک جیسے الفاظ ہیں، لہٰذا اس کو جوڑنے کے لیے کنجنکشن اینڈ کا استعمال کیا گیا ہے. اس طریقے سے شی اسمارٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ، وہ ذہین اور محنتی ہے. تو اس میں اسمارٹ اور ہارڈ ورکنگ ایک جیسے الفاظ ہیں تو اس کو جوڑنے کے لیے اینڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے نور. نور از یوز ٹو جوائن ٹو نیگیٹو آئیڈیاز اور کلازز. یعنی نور کا استعمال دو منفی خیالات یا کلازز کو جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے. مثلا ہی نیدر سنگس نار ڈانسز. تو وہ نہ گانا گاتا ہے نہ ناچتا ہے. تو اس میں سنگز اور ڈانس جو ہے یہ ایک جیسے الفاظ ہیں، اس کو جوڑنے کے لیے نار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہ منفی خیالات جو ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں. اس طریقے سے آئی ہیو نیدر سین دا مووی نار ریڈ دا بک. تو اس میں میں نے نہ وہ فلم دیکھی ہے نہ کتاب پڑھی ہے. تو یہ دو ایک جیسے آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے، اور منفی خیالات ہیں، تو اس کو جوڑنے کے لیے نار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. نیکسٹ کو آپ دیکھیں وہ ہے بٹ. بٹ از یوز ٹو کنٹراسٹ ٹو ڈفرنٹ اور اپوزٹ آئیڈیاز. یعنی بٹ کا استعمال دو مختلف یا متضاد خیالات کے موازنے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دو خیالات ہو، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو تو اس کو ہم بٹ کے ذریعے سے پھر جوڑتے ہیں. آئی وانٹڈ ٹو گو ٹو دا پارٹی بٹ آئی واز ٹائرڈ. میں پارٹی پر جانا چاہتا تھا مگر میں تھکا ہوا تھا. تو اس میں دو جو الٹ خیالات ہے، متضاد یا مختلف خیالات ہے، اس کو بٹ کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے. شی از ٹال بٹ ہی از شارٹ. یعنی وہ لمبی ہے مگر وہ چھوٹا ہے. قد میں وہ لمبی ہے اور یہ قد میں چھوٹا ہے. تو اس میں بھی دو مختلف خیالات ہیں تو اس کو بٹ کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے. نیکسٹ یعنی نمبر 5 جو ہے وہ ہے اور. اور از یوز ٹو پریزنٹ الٹرنیٹیوز اور چوائسیز. یعنی آر کا استعمال متبادل یا انتخاب پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. مثلا ڈو یو وانٹ ٹی اور کافی.
کیا آپ چائے یا کافی چاہتے ہیں؟ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی اور کافی جو ہے یہ دو متبادل ہے. اس میں سے کسی نے جب ایک انتخاب کرنا ہو تو ہم انگلش میں اس کے لیے کنجنکشن اور استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یو کین اسٹے ہیئر اور گو ہوم، تم یہاں ٹھہر سکتے ہو یا گھر جا سکتے ہو. تو اس میں بھی دو آپشنس ہیں. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے خیالات کو بیان کرنے کے لیے ہم کنجنکشن اور کا استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ کو آپ دیکھیں، یٹ. Yet is used to introduce a contrast or an unexpected result. یعنی یٹ کا استعمال ایک موازنہ یا غیر متوقع نتیجے کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں، She studied hard yet she failed the exam. اس نے سخت محنت کی پھر بھی وہ امتحان میں ناکام ہو گئی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹڈیڈ ہارڈ اور فیلڈ دا ایگزام یہ دونوں جو ہے غیر متوقع چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو جوڑنے کے لیے ہم نے کیا یٹ کا استعمال کیا. اسی طرح ہی از ینگ یٹ ویری وائز. اگرچہ وہ چھوٹا ہے یا نوجوان ہے پھر بھی بہت عقل مند ہے. تو یہ بھی غیر متوقع چیز ہے اور اس قسم کے آئیڈیاز کو جوڑنے کے لیے ہم کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن یٹ کا استعمال کرتے ہیں. نمبر نیکسٹ جو ہے وہ ہے نمبر 7 اور وہ ہے سو. سو از یوز ٹو شو دا ریزلٹ اور کانسیکوینسز آف این ایکشن. یعنی سو کا استعمال کسی عمل کے نتیجے یا اثر کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور اس کی جو ایگزامپل ہے اس کو آپ دیکھیں، اٹ واز ریننگ سو آئی ٹک این امبریلا. بارش ہو رہی تھی لہٰذا میں نے چھتری لے لی. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک عمل کے نتیجے میں یہ دوسرا عمل کیا گیا ہے. تو اس قسم کے خیالات کو جوڑنے کے لیے ہم کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سو کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہی اسٹڈیڈ ہارڈ سو ہی پاس دا ایگزام. اس نے سخت محنت کی لہٰذا وہ امتحان میں پاس ہو گیا. تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میں عمل ہے اور دوسرا جو سینٹنس ہے اس میں اس کا اثر ہے یا نتیجہ ہے. تو اس قسم کے خیالات کو جوڑنے کے لیے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سو کا استعمال کیا جاتا ہے. تو مختصراً یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن جو ہے اس میں فار ہے، نار ہے، بٹ ہے، اور ہے، یٹ ہے، سو اور اس قسم کے سارے الفاظ جو ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہر ایک کے جو الگ الگ آئیڈیاز ہے وہ ہم نے پڑھ لیے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال رہتا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.